اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور سب مسلمانوں، استغفار سے دنیاوی و اخروی فوائد۔ استغفار کا دنیا میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کرنے سے تنگ دستی اور کئی دوسری پریشانیاں دور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک شخص نے قحط سالی کا شکوہ کیا، دوسری نے محتاجی کا اور تیسری نے اولاد نہ ہونے کا، تو آپ نے ان تینوں کو حکم دیا کہ استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ ان کے شکوے تو الگ الگ ہے لیکن وظیفہ ایک ہی۔ آپ نے یہی آیات پڑھ کر مطمئن کر دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ پس میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہر جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے؟ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو قوم استغفار کو لازم کر لیتے ہیں، اللہ اس سے دنیاوی مصائب کو دور کر دیتا ہے اور بہت سے دنیاوی فوائد پہنچتا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ اگر بستیوں والے اللہ کی قائم کردہ حدودات پر زندگی بسر کرتے اور گناہوں سے دور رہتے تو اللہ ان پر برکتیں نازل کرتا۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی جب معاشرہ اللہ کا فرمانبردار بن جاتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اگر گناہ ہو تو استغفار کر لیتا ہے، تو ایسے معاشرہ پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی ایک حد کے قائم کرنے سے اتنی برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جتنا 40 دن کی بارش سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا فرمایا۔ کسی نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ نے بارش کے لیے دعا تو کی ہی نہیں۔ فرمایا، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ نوح کی یہی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دے۔ ہر انسان ہر وقت اللہ سے توبہ و استغفار کرتا رہے۔ اس کے بارے میں مکہ معظمہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تاریخ عالم میں آج تک رونما نہیں ہوا۔ خدا کے نافرمان مکے کے سردار بیت اللہ کے صحن میں جمع ہو رہے ہیں۔ وہ غیظ و غضب میں اس قدر اندھے ہوئے جا رہے ہیں کہ آگے بڑھ کر کعبہ کے غلاف کو جھٹکا دیتے ہوئے رب ذوالجلال کے غیرت کو اس طرح چیلنج کرتی ہے، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اگر واقعتاً یہ قرآن تیرے طرف سے ہے تو پھر آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسا یا ہمیں المناک عذاب میں گرفتار کر لیجئے۔ اس واقعے سے مکہ میں کہرام مچ گیا، لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی، عورتیں بے قراری کے عالم میں چیخیں مارتی ہے، ہر سننے والا خوف کے مارے یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے، اب خدا کے غضب سے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں مگر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم، فضل و تحمل اور توبہ و استغفار کے برکات دے گی۔
عرش معلیٰ سے جواب آتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے کہ اللہ کسی قوم کو عذاب دے اور تو ان میں ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نہیں عذاب دینے والا ایسی قوم کو جو کہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر عذاب نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ ان میں استغفار کرنے والے مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی بھی موجود ہے۔ استغفار کے الفاظ حدیث مبارک میں آیا ہے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہو۔ دوسرے دعا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیسرے دعا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ سید الاستغفار دعا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا 3 مرتبہ